وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون۔ آیت نمبر 50 سورہ الصافات۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ سورہ الصافات کی جو پہلی 74 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک، یہ وہ آیات ہیں جن میں بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اس کے علاوہ بطور خاص اہل ایمان اور اہل کفر کا انجام بتایا گیا ہے، اور کفار کو کلیئر کٹ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو تم ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ تو اس میں جو دو مختلف انجام ہیں، جنتیوں کا اور جہنمیوں کا، اس کا ذکر ہے۔ اور یہ جو آج آیت نمبر 50 جس سے ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اس سے ماقبل کی جتنی آیات ہیں، اس میں اہل جنت جو مومنین مخلصین جن کو کہا گیا، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، خالص لوگ، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں کے اندر پھل ہوں گے، ان کو عزت کے ساتھ ایک خاص قسم کا رزق دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اس کی پوری تفصیل ہے کہ وافر رزق ہوگا، عزت و احترام کے ساتھ، بے شمار نعمتیں ہوں گی، آمنے سامنے تخت لگائے یہ لوگ بیٹھے ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان چھلکتے ہوئے جو جام ہوں گے، ان کے ذریعے سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ یہ مدہوش ہوں گے۔ پھر موٹی آنکھوں والی شرمیلی حوریں ان کے لیے ہوں گی، جیسے سفید موتی چھپا کے رکھے ہوئے ہوں۔ یہ پوری ایک تفصیل اللہ کریم نے نعمتوں کی انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ بتائی۔ اس کے بعد ایک جنت کا منظرنامہ بیان ہوا ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جو جنتی ہیں وہ ایک دوسرے سے متوجہ ہو کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پس متوجہ ہوا بعضهم، ان کا بعض، ان میں سے کوئی ایک، علی بعض، دوسرے کی طرف، یتساءلون، اس حال میں کہ سب آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، یعنی بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر اور یعنی گپ شپ کر رہے ہوں گے جنتی، تو اس دوران یعنی ایک دوسرے سے مختلف قسم کے سوالات، جس کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے، اور جنتی آپس میں کس طرح کی گفتگو کریں گے۔ وہ ظاہر ہے دنیا کو بھی یاد کریں گے، دنیا کے معاملات کو یاد کریں گے، وہ اپنے ان
حالات کو یاد کریں گے جن حالات کے اندر وہ جہنم سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، جہنم کا خوف رکھتے تھے، جنت کا شوق رکھتے تھے، اور پھر وہ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا. اور اس طرح کی گفتگو گویا جنتی جو ہیں وہ آپس میں، اور بھی بہت ساری گفتگو ہوگی، لیکن یہ اس کو خاص طور پہ اللہ کریم نے بتایا کہ جنتی آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کریں گے. یہاں پہ ایک اور پہلو بیان ہوا ہے، قال قائل منہم انی کان لی قرین. ان میں سے ایک شخص یہ کہے گا، یعنی جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوالات وغیرہ پوچھ رہے ہوں گے، ان میں سے کہنے والا یہ کہے گا انی، بے شک میں، کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا. قرین ایک ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو یا تو ہم عمر ہو، یا پھر قوت میں یا بہادری میں، جرت میں، یا دیگر اوصاف میں جو ایک جیسے لوگ ہوں ان کو قرین کہتے ہیں. یعنی آپس میں کوئی اشتراک ہو، چاہے عمر کا اشتراک ہو، چاہے قوت کا اشتراک ہو، چاہے بہادری کا اشتراک ہو، تو ایک قرین تھا میرا. تو ویسے تو ساتھی ہوتا ہے، اس قرین کا معنی عمومی طور پر کوئی بھی کسی قسم کا اوصاف کا اشتراک ہو تو اس کو قرین کہہ دیتے ہیں. لیکن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرین کا معنی، قرین کا جو استعمال ہے وہ عام طور پر نیگیٹو معنوں میں ہوا ہے، یعنی اچھے معنوں میں اس کا استعمال نہیں ہوا. وہ قرین برے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایسا ساتھی جو کوئی اچھے دور کا ساتھی نہ ہو یا اچھا ساتھی نہ ہو، اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن عمومی طور پر اس کا معنی ساتھی ہے، لیکن اس کا استعمال بالعموم اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جیسے نیگیٹو ہو. یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ. اب یہ جنتی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میرا ساتھی تھا وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا، یقول، وہ یہ کہا کرتا تھا دنیا میں. کیا کہا کرتا تھا؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، یعنی میرا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے کہتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، یعنی تو بھی قیامت کی تصدیق کرتا ہے، تو بھی آخرت کی تصدیق کرتا ہے، تو کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے. وہ مجھے یہ گویا مذاق اڑاتا تھا اور یہ مجھے کہا کرتا تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور یہ کہا کرتا تھا کیا پھر جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹی اور ہڈیاں ہو گئے، اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے، کیا ہم جزا دیے جائیں گے. یہ سوال کیا کرتا تھا، اور یہ سوال کر کے گویا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا میرے ایمان کا کہ یہ تو کیسا ہے. اللہ اکبر. قال، اب یہ جنتی کہے گا هل انتم مطلعون، اپنے ساتھی جنتیوں سے یہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو، یعنی جنت میں تو وہ نہیں ہے، تو کیا ہم جھانک کر دیکھیں کہ وہ کہیں جہنم میں تو نہیں ہے. هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو. گویا وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ ہم سب جھانک کر دیکھیں گویا. فطلع، پس وہ جھانک کر دیکھیں گے. فرآہ، یعنی وہ دیکھے گا جھانک کر. فرآہ، پس وہ اس کو دیکھ لے گا. فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں. اللہ اکبر. سواء الجحیم، سوا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے برابر، لیکن یہاں معنی اس کا ہے درمیان. اس طرح درمیان کہ یعنی جہنم کے برابر میں ہوگا. کیا مطلب؟ درمیان کو برابر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے برابر ہوتا ہے، بالکل جہنم کے درمیان. اللہ اکبر. اس کو وہ دیکھ لے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت جو ہے یہ ایک عروج کا استعارہ ہے، بلندی کا استعارہ ہے. جنت بہت بلند جنتیں، یعنی جو جنت جتنی اعلیٰ جنت ہوگی اتنی بلند ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے بلند جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے. اللہ،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. بلندی کا استعارہ ہے جنت، اور جہنم گہرائی اور پستی کا استعارہ، یعنی وہ پستیاں ہیں، یہ بلندیاں ہیں. تو بلندی میں رہنے والے لوگ، جو پستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کیسے جھانک کے دیکھ لیں گے؟ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کیسے دیکھ لیں گے؟ وہ انتہائی پستی میں، اتنی پستی میں ہیں کہ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر پتھر پھینک دیا جائے جہنم کے کنارے سے تو 70 سال وہ نیچے جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، جاتا جائے گا. 70 سال بعد اس کا پیندہ آئے گا جہنم کا. اور ویسے بھی پتہ نہیں، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، جہنم کے ویسے بھی کہا جاتا ہے 7 طبقے ہیں. قرآن میں مختلف ناموں کو اکٹھا کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 7 طبقات ہیں جہنم کے. اور پھر اس کا جو سب سے نیچے والا طبقہ ہوگا جہنم کا، سب سے نیچے والا، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا نیچے ہے. تو یعنی وہ پستیاں ہی پستیاں ہیں، یہ بلندیاں ہی بلندیاں ہیں. تو بلندیوں والے لوگ پستیوں والے لوگوں کو کیسے جھانک کر دیکھ لیں گے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جھانک کر دیکھنا جیسے ایسے آدمی نگاہ ڈالے اور اس کے اوپر نظر پڑ جائے. کیسے جھانک کر دیکھ لیں گے؟ اس کے لیے 2 جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا ہے مفسرین نے، اور 2 طرح ہی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے جیسے آج کل جو اس طرح کے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسری جگہ کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، زوم ان کر کے دیکھ سکتے ہیں، زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ساری فیسیلٹی اگر بہت بڑی سکرین لگی ہوئی ہو اور اس بڑی سکرین کے اوپر بیٹھ کر ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپس میں گفتگو کا بھی تذکرہ ہے، یہاں بھی گفتگو کا تذکرہ ہے، اور سورہ اعراف کے اندر بھی تذکرہ ہے جنتی جہنمیوں کے ساتھ، جہنمی جنتیوں کے ساتھ، اور اصحاب اعراف کے ساتھ. ان سب کا مکالمہ ہوگا. تو یہ مکالمہ کیسے ہوگا؟ وہ انتہائی پست جگہ پر، یہ انتہائی بلند جگہ پر ان کا آپس میں مکالمہ کیسے ہوگا؟ کیسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ کیسے جھانک کر دیکھ لیں گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، کسی نے جنت دیکھی نہیں ہے. اور اللہ کریم کا ظاہر ہے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے جنت کے ہیں چاہے جہنم کے ہیں، ان کی ڈسکرپشن ہی دی گئی ہے. اس کا حقیقی ادراک ہم کر نہیں سکتے، انسان کی عقل جو ہے اس کا حقیقی ادراک نہیں کر سکتے. یہ سارے کے سارے متشابہات میں سے ہیں، ہم اس کا حقیقی ادراک نہیں کر سکتے. اللہ کو معلوم ہے، واللہ عالم کیسا ہوگا. اور پھر جنت کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کبھی کسی کان نے سنا نہیں. اللہ اکبر. ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی کبھی کسی بشر کے دل پر خیال بھی گزرا ہے اس کا کس طرح کی نعمتیں ہیں. تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں پہ کس طرح کی نعمتیں ہوں گی. کوئی آڈیو ویژول جو ہے وہ فیسیلٹی حاصل ہوگی یا کیا ہوگا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اللہ کریم جنتیوں کی جو نگاہیں ہیں اور جنتیوں کی جو سماعتیں ہیں اس کے اندر یہ قوت پیدا کر دے کہ وہ ہزاروں میل دور جو ہے وہ دیکھ بھی سکیں گے اور ہزاروں میل دور سے بات بھی کر سکیں گے، سن بھی سکیں گے. ہو سکتا ہے ایسا ہو. واللہ اعلم بالصواب. کیا بات ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ اللہ کو معلوم. لیکن گفتگو بہرحال ہوگی، دیکھ بھی ظاہری طور پر وہ سکیں گے. اور فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ اس کو جھانکے گا اور اس کو دیکھے گا کہ وہ تو جہنم کے ہیں، بیچوں بیچ جو ہے وہ درمیان میں پڑا ہے. قال، اب یہاں پہ گفتگو ہے. قال تاللہ ان کدت لتردین. اب یہ جنتی اس سے کہے گا، اس اپنے قرین سے جو برا ساتھی تھا، ان کدتا، قریب تھا کہ تو لتردین، مجھے ہلاک کر ڈالتا. یہ قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر ڈالتا.
یعنی ساتھی تھے، آپس میں بیٹھتے تھے، اکٹھے گفتگو کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے ہوں گے، بیٹھتے اٹھتے ہوں گے، گپ شپ کرتے ہوں گے۔ ظاہر ہے اس نے جتنی باتیں کی تھیں، اب اس جنتی کو خاص طور پر جو آخرت کے بارے میں اس نے بات کی اس کو یاد بھی ہیں، اور اس نے کہا میں اگر تیری بات مان لیتا تو تو مجھے ہلاک کر ڈالتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے اوپر میرے رب کا انعام نہ ہوتا تو میں بھی آج جہنم میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں میں سے ہوتا جن کو جہنم میں حاضر کیا گیا۔ اگر میرے اوپر میرے رب کا انعام نہ ہوتا، اس کو پورا احساس ہوگا کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا انعام کیا ہے کہ میں جہنم سے بچ گیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرین ہے نا، برا ساتھی، اللہ اکبر، یہ قریب ہے کہ کسی کو ہلاک کر ڈالے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور آپ نے بری صحبت اور اچھی صحبت کی مثال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہاں بھی اس بیان سے بھی یہ لگتا ہے کہ ایسا شخص جو دین کا مذاق اڑاتا ہو، ایسا شخص جو ایمان کے خلاف بات کرتا ہو، ایسا شخص جو کسی بھی دوسرے کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی گفتگو کرتا ہو، اس شخص کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس کو کم از کم اپنا قرین نہیں بنانا چاہیے، اپنا ساتھی نہیں بنانا چاہیے کہ کہیں وہ دوسرے کو ہلاک ہی نہ کر ڈالے۔ تو یہ اس میں بھی مذمت ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کو اپنا ساتھی بنائے جو ایمان کے خلاف بات کرتا ہو یا ایسا کچھ کرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی مثال عطار کی دکان کی دی، جیسے عطار کی دکان ہو عطر فروش کی، جیسے وہ عطر بیچتا ہے، تو آپ اگر اس کی دکان پہ جا کے بیٹھیں گے، آپ چاہے کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں، آپ کو خوشبو تو آ جائے گی۔ اسی طرح اچھی صحبت میں جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو آپ کا اس صحبت سے، اس مجلس سے کچھ لینا دینا نہ بھی ہو تو آپ کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کے اٹھیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کے خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے۔ لہذا ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کریں، اور بری صحبت اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی بھٹی کی مثال دی کہ اگر آپ اس کے لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھیں گے تو آپ کچھ لیں یا نہ لیں، وہاں سے کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، وہ جو لوہار کی بھٹی سے چنگاریاں اٹھتی ہیں تو کوئی نہ کوئی چنگاری تو آپ کے دامن کو داغدار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو قالت اللہ ان کدت لتردین، یہ کہے گا کہ تو قریب تھا کہ مجھے تو ہلاک کر ڈالتا۔ اللہ لتردینی، اصل میں یہ تھا لتردینی، لا کا مطلب لازمن، تردینی تو مجھے ہلاک کر ڈالتا۔ اردا یردی ہلاک کرنا ہوتا ہے، لتردینی تو مجھے ہلاک کر ڈالتا۔ تو یہ چونکہ آیت مکمل ہو رہی اس لیے لتردین، یہ نون کے نیچے زیر ہے جو بتا رہا ہے کہ اصل میں لتردینی تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے اوپر اپنے رب کا انعام نہ ہوتا، ولولا اگر نہ ہوتا نعمت ربی میرے رب کا انعام، لکن تو یقیناً میں ہوتا من المحضرین ان لوگوں میں سے جو جہنم میں حاضر کیے گئے۔ تو یہ گویا جنتی کو احساس بھی ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت سے جنت میں آیا ہوں، اس کو کوئی اس طرح کا احساس نہیں ہوگا کہ میں کوئی نیکیاں کرتا رہا، میں نے کوئی بہت محنت کی، میری محنت کا بدلہ مجھے ملا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یعنی وہ اس وقت بھی جنت میں جانے کے بعد بھی ایسی کوئی بات نہیں کہے گا کہ جیسے اس کو کوئی اپنی محنت کا بدلہ ملا ہے، کچھ نہیں، اس کو پورا احساس ہوگا کہ میرے رب کا میرے اوپر انعام ہوا۔ تو جنت ملتی ہی رب کی رحمت سے ہے، جیسے کئی دفعہ یہ حدیث عرض کی جا چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمل کرنے کے لیے محنت کرنے کا حکم فرمایا، سددوا وقاربوا، محنت کرتے رہو، ساتھ فرمایا وَاعْلَمُوا،
لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ اکبر، کہ کسی بھی شخص کو لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا، عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کوئی بھی شخص عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، میں بھی عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر کیسے جنت میں جانا؟ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی کو احساس ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے انعام سے جنت میں آیا ہوں، میں اپنے عمل سے نہیں آیا۔ افما نحن بمیتین، کیا پھر ہم مرنے والے نہیں؟ افما، کیا پھر ہم نہیں، نحن ہم بمیتین مرنے والے، الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہیں۔ یہ جو قول ہے، یہ جو دو آیات ہیں، ان کی تفسیر دو طرح سے ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں محضرین پہ آ کے وہ جو جنتی گفتگو کر رہا تھا، اس کی گفتگو، اس کا کلام مکمل ہو گیا، جو ان کا مکالمہ دونوں کا چل رہا تھا، جنتی کا اور اس جہنمی کا، دونوں کا مکالمہ چل رہا تھا، یہ مکالمہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ جنتی جو ہے وہ واپس اپنی جنت کی طرف پلٹ کر اپنے ساتھی جنتیوں سے کہے گا افما نحن بمیتین، کیا ہم اب پھر مرنے والے ہیں؟ الا موتتنا الاولی، ہاں پہلی موت جو تھی وہ ہو گئی، جو ایک دفعہ موت آنی تھی وہ ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہم عذاب دیے جانے والے میں سے ہیں، یعنی نہ تو ہمیں اب عذاب دیا جائے گا، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اب کوئی موت آئے گی۔ وہ گویا خوشی کا اظہار کرے گا، واپس پلٹ کے اپنے اس جہنمی ساتھی کے ساتھ مکالمہ کرنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹے گا اور اپنے ساتھیوں سے مکالمہ کرے گا، اس سے مراد وہ مکالمہ ہے جو وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کرے گا، نہ کہ یہ جہنمی شخص سے مکالمہ ہے۔ ایک تفسیر اس کی اس طرح سے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ مکالمہ جاری ہے، اور وہ جو جنتی اور جہنمی کی بات چل رہی ہے وہ وہی ہے، اور وہ کہتا ہے، اسی کو کہتا ہے افما نحن بمیتین، بتاؤ ہم مرنے والے نہیں تھے؟ افما نحن بمیتین، کیا ایسا نہیں تھا کہ ہماری موت کوئی اور ہو؟ الا موتتنا الاولی، ہماری جو پہلی ایک دفعہ موت آ گئی اس کے علاوہ کوئی اور موت نہ ہو، کیا ایسا نہیں تھا؟ افما نحن بمیتین، کیا ہم اب مرنے والے ہیں؟ اس کو سوال کرے گا، ایک موت تو آ گئی، اب اس کے بعد کوئی موت ہے؟ اس کو سوال کرے گا۔ الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری اس پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور اس کو گویا استہزاء کے طور پر کہے گا کہ جیسے تو کہتا تھا کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، کوئی دوبارہ ہماری زندگی نہیں ہوگی، کیا ایسا ہے اور اب ہمیں عذاب نہیں دیا جا رہا؟ تو گویا دونوں طرح سے یہ تفسیر ہے، جنتی کا جہنمی سے مکالمہ جاری ہے، یہ بھی تفسیر اس کی ہے، اور یہ جنتی واپس مڑ کے دیگر جو اپنے جنتی ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ بات کرے گا۔ دونوں باتیں یہ ممکن ہیں، اور اکثر مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ پہلے والی تفسیر کی ہے کہ وہ جنتی جو ہے وہ اس جہنمی سے مکالمہ مکمل کر کے وہ اپنے جنتی ساتھیوں کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہوگا، کیونکہ اگلی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، ان ھذا لھو الفوز العظیم، کہ وہ یہ کہہ رہا ہوگا، یہ اسی کا مکالمہ جاری ہے، وہ کہے گا کہ بے شک یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہم جہنم سے بچ کر جنت میں آ گئے، ہماری بہت بڑی کامیابی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے،
اور دوسری تفسیر کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اس کا کلام جنتی کا جہنمی کے ساتھ مکالمہ بمعذبین پہ آ کے ختم ہوا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، کہ یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی۔ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اگر کوئی شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے تو یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اللہ اکبر۔ لمثل ھذا، اس طرح کی مثال، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اس طرح کے عمل کرنے چاہیے۔ دنیا میں سارے لوگ عمل کر رہے ہیں، اب یہ جنتی سمجھا رہا ہے اپنے پیچھے آنے والوں کو، یہ اسی کا مکالمہ ہے، یا یہ مکالمہ اب یہ گفتگو اللہ کریم کی ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے۔ اب یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ عمل کرنے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے، اللہ کے انعام کے مستحق ہو جائیں، اس لیے عمل کرنے ہیں۔ تو اعمال کرتے رہنا ہے، اس طرح کے عمل کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے، جہنم سے بچ جائیں۔ تو جس طرح یہ جنتی جنت کے اندر اپنے جنتی ساتھیوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہا ہے اپنی کامیابی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ویسا بنائے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اس طرح کے عمل کرنے چاہیے۔ اذالک خیر نزولا، اب یہ دیکھیں کیا اسلوب ہے قرآن کا، سبحان اللہ۔ یعنی ایک قرآن کا اسلوب کبھی ہوتا ہے بیانیہ، بالکل جہنم کی جو سزائیں ہیں اور جہنم کی جو کیفیتیں ہیں وہ بیان ہوتی چلی جا رہی ہوتی، کبھی کسی وقت جو ہے وہ جنت کی نعمتیں بیان ہوتی چلی جا رہی، بالکل بیانیہ انداز میں۔ اور کہیں اللہ کریم باقاعدہ مکالمہ فرماتا ہے، اور مکالمہ فرما کے جیسے جھنجھوڑنا نہیں ہوتا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی جنت اور جہنم میں فرق کیا۔ تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا جو اسلوب ہے یہ خطابی اسلوب ہے، خطاب ہے اللہ کا، اپنے بندوں کے ساتھ خطاب ہے، اور اس خطاب میں کبھی بیانی انداز استعمال ہوتا ہے، کبھی استفہامی انداز استعمال ہوتا ہے، کبھی سوالیہ انداز استعمال ہوتا ہے، کبھی مکالمے کا انداز استعمال ہوتا ہے، کبھی گفتگو کا رخ جو ہے وہ ماضی کی طرف پھر جاتا ہے، کبھی گفتگو کا رخ جو ہے مستقبل کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی حال کی طرف آ جاتا ہے، کبھی مخاطب کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر کوئی مثال دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ پورے قرآن کا اسلوب اسی طرح۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے، وہ ہے جو جھنجھوڑنے کا سا انداز ہے کہ دیکھیں یہ جنتیوں کی ایک مہمانی ہے، یعنی یہاں جنتیوں کی نعمتوں کے تذکرے کا آغاز ہوا تھا آیت نمبر 40 سے، الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم۔ یعنی کتنی بڑی شاندار مہمانی ہے یہ، جو اتنا ان کو رزق دیا جائے گا اور وہ جنت کے اندر انتہائی احترام کے ساتھ نعمتوں والی جنت میں رکھے جائیں گے۔ اذالک خیر نزولا، کیا یہ مہمانی بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر، کیا یہ مہمانی بہتر ہے؟ اور مہمانی کیا ہوتی ہے؟ مہمانی میں دو ہی چیزیں عام طور پہ ہوتی ہیں، ایک کھانے کا بندوبست اور ایک رہائش کا بندوبست۔ رہائش اور کھانا، مہمانی تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو سہولت کی رہائش دے دی جائے اور اچھا کھانا دے دیا جائے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تو یہ بہترین مہمانی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ جو جنت کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا ذالک خیر النزولا، کیا یہ بہترین مہمانی ہے یا کیا یہ بہتر مہمانی ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، اللہ اکبر، یا پھر زقوم کا تھور کا درخت۔ زقوم جو ہے تزقم سے ہے، تزقم سے، مختلف جگہوں پہ اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا، شجر زقوم، شجرۃ الزقوم۔ تو زقوم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تھور کا درخت، اس لیے کہ دنیا میں ایک ایسا درخت ہے
جو تزقم کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسی بدبودار چیز جس کو نگلنا پڑے. بدبودار اور خراب چیز جس کو نگلنا پڑے وہ اس نگلنے کو، بدبودار چیز کے نگلنے کو تزقم کہتے ہیں. کہ جس پر ناگوار چیز ہو، آپ اس کو کھا نہیں سکتے، کھانا چاہ نہیں رہے، پھر بھی نگلنا ہو، تو جو ناگوار اور بدبودار چیز کو نگلنا ہے اس کو تزقم کہتے ہیں. تو شجرۃ الزقوم کا مطلب یہ ہے ایسا درخت جو بدبودار ہے اور انتہائی وہ یعنی خراب درخت ہے، پھر بھی اس کو کھانا ہے، اس کو نگلنا ہے. اور جب اللہ کریم نے شجر زقوم کا ذکر کیا کہ یہ جہنم کے اندر ہے اور زقوم ایک درخت ہے، اللہ اکبر، تو یہ کفار نے اس کا مذاق اڑایا کہ بھئی آگ ہے، جہنم میں اگر آگ ہے تو آگ میں درخت کہاں سے آیا؟ آگ میں درخت کہاں سے آیا؟ آگ میں درخت رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے آزمائش ظالموں کے لیے. اور ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو مشرک ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آزمائش بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آزمائش اس لیے کہ جب ان کو کہا گیا کہ تھور کا درخت ہے اور جہنم کے اندر ہے اور آگ کے اندر ہے، اور یہاں فرمایا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جو بالکل جو جہنم کا پیندہ ہے اس میں سے نکلے گا. اللہ اکبر، اس کی تہ میں سے ایک درخت نکلے گا، تو وہ نکلا ہوا ہوگا. تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے بہت مذاق اڑایا کہ جہنم کی آگ ہے تو آگ میں درخت کہاں سے آیا، اور بہت اس طرح کا مذاق اڑاتے رہے. یہ زقوم کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو دنیاوی درخت ہے زقوم کا، جس کو تھور کا درخت کہتے ہیں، اور جو ایسا درخت ہے کہ اس کا دودھ بھی اگر کسی کو لگ جائے تو اس سے بخار ہو جاتا ہے اور بالآخر آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کا کھانا تو دور کی بات، وہ انتہائی ہلاک کر دینے والا ایک پودا ہے. تو یہی درخت جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا، یعنی یہ دنیاوی درخت ہی. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ دنیاوی درخت نہیں ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر کوئی اور درخت جو ہے وہ وہاں پہ پیدا کرے گا. تو ظاہر ہے کہ جو جہنم کے اندر درخت ہوگا وہ دنیاوی درخت کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتا، لیکن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ انتہائی مہلک ایک اور انتہائی ناگوار، بدبودار اور مشکل سے نگلا جانے والا ایک درخت ہے، اس لیے ہمیں بتایا گیا. لیکن جو بھی ہو، درخت کی بات ہے تو جہنمیوں نے، وہ کافروں نے تو کہا کہ جہنم کے اندر درخت ہوگا، تو یہ تو بہت ہی مذاق والی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر انہوں نے مذاق اڑایا. اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے ان کے لیے آزمائش بنایا. اور کفار تو ہمیشہ اعتراض کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں، تو اس پر بھی انہوں نے بہت مذاق اڑایا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 19 فرشتے جو ہیں ان کو تو قابو کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے طور پہ تقسیم بھی کر لی کہ اتنے میں جو ہے وہ کر لوں گا، اتنے تم کر لینا، اتنے تم پکڑ لینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ جو بھی کوئی قرآن کے اندر حکم آتا تھا اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہ تو خاص طور پر ان کو ایک مذاق اڑانے کی وجہ مل گئی. حالانکہ تھوڑی سی عقل ہو تو آپ یہ اندازہ کریں کہ پانی ہے، مثال کے طور پر دنیا کا کوئی پودا ہو، کوئی درخت ہو، وہ پانی میں ڈوب جائے تو وہ باقی رہتا ہے؟ درخت ہو، پودا ہو، کوئی پودا ہو اور اس کے اوپر بارش اتنی آئے کہ وہ پانی میں ڈوب جائے،
تو وہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے؟ نہیں، ختم ہو جاتا۔ تو پانی کے اندر پودا نہیں رہ سکتا، ختم ہو جاتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں نہیں لاکھوں پودے ہیں، سمندر کی تہہ کے اندر درخت بھی ہیں۔ تو عام پودا جو ہے وہ پانی کے اوپر چڑھ جانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو خاص پودے ہیں جو سمندر کی تہہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت سارے پودے موجود ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کے اندر ایک درخت رکھا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے تو بس ایک درخت ہے، بات ختم۔ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا، البتہ جو ظالم ہیں ان کو اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا، جہاں آگ ہی آگ ہے وہاں سے کیسے نکلے گا؟ بالکل جیسے سمندر کی تہہ میں درخت ہو سکتے ہیں وہاں وہ ہو سکتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ ایمان کے علاوہ لاجک بھی موجود ہے، لیکن اگر کوئی لاجک بھی موجود نہ ہو تو بھی جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک درخت وہاں پہ ہوگا، بات ختم۔ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اللہ اکبر، اس کے خوشے یا اس کے شگوفے کأنہ، وہ اس طرح ہوں گے، رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوں، شیطانوں کے سر کی طرح ان کے شگوفے ہوں گے۔ کس کے؟ یہ زقوم کے درخت کی بات ہو رہی، وہ جہنم کے اندر ہوگا، اس کے جو شگوفے ہیں یا اس کے جو خوشے ہیں وہ شیطانوں کے سر کی طرح ہوں۔ اب شیطانوں کا سر کسی نے دیکھا ہے؟ شیطانوں کا سر کس طرح کا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی ونس اگین وہی بات ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کی قباحت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی شکل ایسی تھی جیسے بھوت کی ہو، تو بھوت کسی نے دیکھا ہے؟ قباحت کے اظہار کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھوت کی طرح کا تھا۔ اسی طرح کوئی اور چیز، طلعن جو ہے نا، اصل میں طلعھا، اس کے گوشے، اس کے شگوفے، اہل لغت نے لکھا ہے کہ جو طلعن ہوتا ہے یہ خاص طور پر جو جب آپ کسی درخت کے شگوفے کی بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں ایک ایسا شگوفہ ہوتا ہے جو دو جیسے جوتی کے تلوے ہوں نا، جڑے ہوئے ہوں آپس میں، یوں جڑے ہوئے ہوں یا یوں جڑے ہوئے ہوں، تو وہ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر کو نکلے ہوئے، ادھر سے ادھر کو نکلے ہوئے، دو جوتے آپس میں جڑے ہوئے ہوں، تو ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کو طلعن کہتے ہیں۔ تو شگوفہ جو یعنی کھجور کے درخت کے اوپر جب کھجوریں لگتی ہیں تو کھجوریں لگنے سے پہلے اس کے اوپر ایک شگوفہ نکلتا ہے جس کی اس طرح کی ایک شکل ہوتی، تو اس کو شگوفہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کھجوریں اس کے اوپر آتی ہیں۔ وہ ہوگا رؤوس الشیاطین کی طرح، گویا وہ کوئی عام دل کو لبھا دینے والا یا دل کو اچھا لگنے والا یا کھجور کے شگوفے کی طرح نہیں ہوگا وہ، بلکہ وہ اس طرح کا خوفناک ہوگا جیسے رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد شیاطین یا ابلیس ہے، یہ ابلیس کی اولاد ہے، اس میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ بطور قباحت کے اللہ کریم نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ وہ اس طرح شیطانوں کے سر کی طرح ہوگا، بہت بڑا ہوگا، بہت بھیانک ہوگا، بہت خوفناک ہوگا، اس طرح کی بات۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شیاطین بعض بڑے سانپوں کو کہتے ہیں، بڑے سانپوں کو بھی شیاطین کہا جاتا ہے، لہٰذا رؤوس الشیاطین سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے گوشے ہوں گے جیسے سانپوں کے پھن ہوں، بڑے بڑے سانپوں کے جیسے پھن ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے شگوفے ہوں گے۔ بہرحال ہر دو طرح سے انتہائی خوفناک اور انتہائی بھیانک قسم کے اس کے شگوفے ہوں گے۔ اب جو اس طرح کا درخت ہو جو ہو بھی خوفناک، ناگوار، بدبودار، خاردار، کانٹے بھی اس کے اوپر ہوں، پھر اس کے شگوفے اس طرح کے خوفناک ہوں، تو پھر آدمی اس کے قریب تو نہیں جاتا نا، لیکن وہ جہنم میں ہے اور جہنمیوں کے لیے ہے، تو جہنمی اور کھائیں گے کیا؟ جب ان کو بھوک لگے گی تو وہی جا کے کھائیں گے، اور جس کو ناگواری موجود ہو اور آدمی مشکل سے نگل سکے وہی تو زقوم ہوتا ہے۔
لہٰذا یہ زقوم جہنمیوں کے لیے اسی طرح کا کھانا ہے کہ یہ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ جو جہنمی ہیں، لَآكِلُونَ مِنْهَا، ضرور کھانے والے ہیں اس میں سے، وہ کھانا ہی پڑے گا ان کو۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تھوڑا بہت نہیں کھائیں گے، اس سے وہ پیٹ بھریں گے اپنے۔ فَمَالِئُونَ، پس بھرنے والے ہیں، مِنْهَا، اس سے، البطون، اپنے پیٹوں کو، یعنی اپنے پیٹ اس سے بھریں گے۔ پیٹ بھر کے اور کچھ کھانے کو ہوگا نہیں، وہی کھائیں گے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی یہ زقوم کھائیں گے نا تو ان کو اتنی شدید پیاس لگے گی، اتنی شدید پیاس لگے گی کہ پھر وہ بھاگیں گے کہ کوئی پانی ملے پینے کو، تو ان کو جو پانی ملے گا لشوبا من حمیم، جس میں گرم پانی کی آمیزش ہوگی، وہ ملے گا پینے کو۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ گرم پانی کی آمیزش جو ہے وہ کس چیز میں آمیزش ہوگی، لشوبا من حمیم، گرم پانی کی آمیزش کس چیز میں، تو وہ دوسری جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، جہنمیوں کا ہی جو پیپ ہوگا، جو ان کا خون ہوگا، اس کے اندر گرم پانی ملا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لشوبن، آمیزش ہوگی، من حمیم، وہ اس قدر، اب ظاہر ہے ان کو پینا ہے، پینے کے لیے وہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا نہیں، اور وہ پئیں گے۔ جیسے سورہ محمد کے اندر آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، پانی پلائے جائیں گے، وہ گرم، شدید گرم پانی۔ اللہ اکبر۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ ایسا ہوگا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ پانی پئیں گے تو وہ ایسا ہوگا، کھانا کھائیں گے تو وہ ایسا ہوگا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جحیم کی طرف، یعنی دہکنے والی آگ کی طرف، پھر ان کا لوٹنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے بھی کوئی کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوں گے، دہکنے والی آگ والا کمپارٹمنٹ اور ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جہنم کے 7 جو ہیں وہ اس کے منزلیں ہیں یا 7 حصے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو زقوم ہے وہ بالکل درمیان میں ہوگا، لوگ اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں جو جو ان کی دہکنے والی آگ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہیں وہ دہک رہے ہوں گے۔ موت تو آنی کوئی نہیں، موت تو وہ جو وہی تھی جو حشر میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مینڈھے کی شکل میں موت کو لائے گا، اس کو ذبح کر دے گا، بس موت ختم۔ اب جنت میں جو جنتی جائیں گے نہ ان کو موت آنی ہے، اور جو جہنم میں جائیں گے نہ ان کو موت آنی، موت تو اب آنی کو نہیں۔ اب یہ وہاں پہ جل رہے ہوں گے، دہک رہے ہوں گے، ان کو بھوک لگے گی تو بھاگیں گے زقوم کی طرف۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ کسی اور جگہ پہ ہوگا، جہنم میں ہی کسی اور کمپارٹمنٹ میں، درمیان میں ہوگا، تہہ میں ہوگا، کہیں اور کسی جگہ ہوگا، وہاں جا کے کھائیں گے، پھر پیاس لگے گی، پھر بھاگیں گے، وہ گرم، شدید گرم پانی ان کو ملے گا پینے کے لیے، پیپ ملا ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر جب پی لیں گے پھر واپس آئیں گے اپنی جگہ پہ، وہاں بھی دہکتی آگ ہوگی، اور پھر ادھر آئیں گے، یعنی یہ چکر ان کے لگتے رہیں گے۔ جیسے سورہ الرحمن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ ان کے چکر لگتے رہیں گے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے چکر لگتے رہیں گے۔ گویا جہنمی جو ہیں وہ جہنم کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ وہ سکون سے بیٹھے ہوئے بس جلنے کا عذاب ہے، بیٹھے جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کس طرح کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، قصور ان کا کیا ہے؟ انہم، بے شک وہ، الفوا، انہوں نے پایا، آباءہم، اپنے آباء و اجداد کو، ضالین، گمراہ ہونے والے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پر پایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب آباء و اجداد گمراہی پر ہیں تو یہ لوگ گمراہی سے بچ جاتے،
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، یہ پھر ان کے پیچھے، ان کے آثار کے پیچھے، انہی کے نقش قدم پر یہرعون، دھکیلے جاتے ہیں، جیسے دھکیلا جائے کسی کو۔ یہرعون اصل میں ہوتا ہے ہرع یہرع، یہ باب فتحہ سے ہے۔ ہرع کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی شخص کو دھکا دے نا تو وہ خود بخود ہی بھاگا جاتا ہے آگے کی طرف، دھکیلا ہوا شخص۔ تو یہرعون کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بھاگنا، ایسے دوڑنا جیسے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا ہوا ہو۔ تو فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر یوں جاتے تھے جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہوا ہو، بھاگے چلے جاتے تھے، دوڑائے جاتے تھے، جیسے آدمی جو ہے وہ رک ہی نہیں سکتا، بس بھاگ کے ان کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے اور کوئی آپشن ہی باقی نہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً گمراہ ہوئے ان سے پہلے اکثر الاولین، ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثریت گمراہ ہوئی۔ اب یہاں یہ بات کر کے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ سے پہلے لوگ آئے تھے، جو پہلے نبیوں کی امتیں تھیں، وہ کوئی سارے کے سارے نیک لوگ نہیں تھے، ان سب نے نبیوں کی باتیں مانی نہیں ہیں، وہ ان میں سے بھی گمراہ تھے۔ لہٰذا آج اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گمراہ ہو رہے ہیں تو اس بات پر پریشان نہیں ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی اور اہل ایمان کو بھی تسلی۔ پہلے لوگوں میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوئی۔ اور یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہی، اکثر الاولین جو ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں، پہلے لوگوں میں سے اکثریت گمراہ ہوئی ہے، سارے گمراہ نہیں ہوئے۔ کوئی نہ کوئی جماعت ایسی تھی جو ہر دور میں حق پر جو ہے وہ قائم رہی۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ہر دور میں ایک ایسی جماعت رہی ہے جو اللہ کے دین پر قائم رہی ہے، اور قیامت تک ایک گروہ جو ہے ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اور یہاں بھی یہ بات فرمائی وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اکثریت جو ہے گمراہ ہوئی، وَلَقَدْ، اور یقیناً، ضَلَّ گمراہ ہوئی، قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین پہلے لوگوں میں سے اکثریت۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔